حضرت علی علیہ السلام کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا، اور اس کے بعد سورہ مومنون کی آیات تلاوت فرمائیں۔ رسول خدا نے اپنی زبان مبارک حضرت علی علیہ السلام کے منہ میں دی، جس سے آپ علیہ السلام سیراب ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام عارضی طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پرورش پا رہے تھے کہ مکہ میں شدید قحط پڑ گیا۔ چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاں اولاد زیادہ تھی، اس لیے حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، اور ان کو اس بات پر راضی کیا کہ حضرت علی علیہ السلام مستقل طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور حضرت جعفر طیار حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس رہیں گے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام مستقل طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جملہ نعمات الہی سے بہرہور کیا اور ہر قسم کی تعلیمات سے بھرپور بنا دیا، یہاں تک کہ علی علیہ السلام نام خدا قوت بازد بن کر یوم بعثت 27 رجب المرجب کو کل ایمان بن کر ابھرے اور اسلام کا ہر طرف سکہ بٹھا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع جانشین اور یار و مددگار تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بہت ساری جنگیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکاب میں لڑیں۔ حضرت علی کی بہادری اور شجاعت کے متعلق یہ چرچا تھا کہ جنگ احد ہو یا بدر، جنگ خندق ہو یا خیبر، جنگ حنین ہو یا کوئی اور معرکہ، ہر جگہ حضرت علی علیہ السلام کی ذوالفقار چمکتی ہوئی دکھائی دیتی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔